الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قرآن کریم کی آج ایک ایسی آیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس آیت کا یاد کرنا ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، آیت ہی ہے یہ، لیکن اس میں 10 ٹکڑے ہیں. آیت ایک ہے، جملے اس میں 10 ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ آیت بھلے ہی یاد نہ ہو کتنے مسلمانوں کو، لیکن اس کا نام سب کو یاد ہے. نام سب کو آتا ہے اس کا. بتاؤ کون مسلمان ہے جس کو آیت الکرسی کا پتہ نہ ہو؟ ہے کوئی مسلمان؟ یاد نہ ہو. اگر ہم اس سے پوچھ لیں کہ بھائی آیت الکرسی، تو آیت الکرسی جانے گا تو وہ، لیکن بھلے ہی یاد نہ ہو. اور یہ آیت جو پڑھی میں نے، آیت الکرسی جس کو بولتے ہیں، یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی کا مطلب یعنی سب سے عظیم اور سب سے اہم آیت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب، ایک صحابی ہیں جو قرآن کریم کے صحابہ میں سب سے اچھے قاری تھے. حضرت ابی ابن کعب قرآن کریم کے حضور کے زمانے میں قاری تھے. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم قرآن کریم سے بہت دلچسپی لیتے ہو، تمہارا قرآن بہت مشہور ہے، لیکن ایک بات تو بتاؤ، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے بتاؤ؟ یعنی اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں ابی ابن کعب سے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آیت الکرسی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا شاباش، علم مبارک ہو، یعنی تم نے بہت اچھا جواب دیا. واقعتاً یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے. حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں آیا کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ایسی ہے، ظاہر ہے یہ آیت الکرسی سورہ بقرہ ہی کے اندر ہے. تو ان کی حدیث میں، ابو ہریرہ کی حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس آیت کو اپنے گھر میں پڑھے تو اس گھر میں سے شیطان اور جنات بھی بھاگ جاتے ہیں، اور وہ ہے آیت الکرسی. اور اس آیت کو سیدۃ آیات القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کی آیتوں کی سردار. اس آیت کو کیا کہا گیا؟ قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے یہ آیت. نسائی شریف کے اندر ایک روایت ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، کیا کہا؟ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. یعنی بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان بس ایک چیز آڑ بنی ہوئی ہے، حائل ہے، وہ ہے موت. مرتے ہی اس کو جنت کا مشاہدہ ہو جائے گا یا وہ جنت میں چلا جائے گا. اتنی اہم آیت ہے، اس کا یاد کر لینا اتنا زیادہ ضروری ہے. بخاری شریف کے اندر تو ایک عجیب مزیدار واقعہ ذکر کیا گیا ہے آیت الکرسی کے متعلق. اس واقعے سے
आयतुल कुर्सी की और ज़्यादा फजीलत मालूम होती है। वाक़या ये है कि अबू हुरैरा यूँ कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको ज़िम्मेदारी दे दी सदक़े फ़ित्र के माल की हिफाजत की। हुजूर के ज़माने में लोग सदक़े फ़ित्र अदा किया करते थे खजूरों से, कोई खजूर से, कोई जौ से, और हुजूर ही को के पास इकट्ठा कर दिया करते थे और फिर हुजूर उनको मुस्तहिक लोगों में तकसीम कर दिया करते थे। यानी ये इसी तरह की बात हो गई जैसे सारे महल्ले के लोग मस्जिद के इमाम के पास सदक़ा फ़ित्र इकट्ठा कर दें और फिर इमाम अपनी सवाबदीद पे जिसको मुस्तहिक समझे उसको दे दें, इस तरह था। तो सदक़ा फ़ित्र की बहुत सारी खजूरें या गल्ला जमा था। अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू हुरैरा की ड्यूटी लगा दी कि तुम इसकी ज़रा चौकीदारी करना, रात में कोई जानवर वगैरह इसको नुकसान ना पहुँचाए खजूरों के ढेर को, या कोई ले ना ले। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने कहा कि ठीक है हज़रत, आपने ड्यूटी लगा दी तो मैं ड्यूटी करूँगा। तो वो ईशा की नमाज वगैरह पढ़ने के बाद वहाँ बैठ गए जहाँ पे खजूरों का ढेर लगा हुआ था। पहरा देते रहे। यूँ कहते हैं कि एक आदमी आया और वो जो है खजूरों को चुराने लगा, वहाँ से समेटने लगा। अबू हुरैरा ने देख लिया और जाकर के उसको पकड़ लिया। हज़रत अबू हुरैरा उस पर बड़े बरहम हुए कि तुझे शर्म नहीं आती, हुजूर के ज़माने में चोरी कर रहा है, इतना बाबरकत ज़माना, और ये माल सदक़े फ़ित्र का माल है, इसको खा के तू गलेगा, क्या करेगा इसका, और तुझे छोड़ूंगा नहीं, सुबह को जो है हुजूर के पास ले जाऊंगा। कहने लगा कि ओ भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा मुझे हुजूर के पास मत ले जा। अबू हुरैरा कहते हैं कि जब उसने भूख का और छोटे छोटे बच्चों का और अपने गरीब होने का हवाला दिया तो मुझे बड़ा तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया कि चल जाने तो बेचारा भूखा होगा, कोई बात नहीं। जब सुबह हुई तो अल्लाह के नबी खुद पूछते हैं अबू हुरैरा से कि अबू हुरैरा सुना है रात चोर आया था चोरी करने के लिए, क्या बना उसका, कहाँ है वो? अबू हुरैरा कहते हैं कि हज़रत हाँ आया तो था, लेकिन मैंने उसको पकड़ भी लिया और कहा कि सुबह होते ही तुझे हुजूर के पास ले जाऊंगा, मगर वो तो कहने लगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, घर में फ़क्र फाका है, मैं वैसे भी गरीब आदमी हूँ, कोई रोज़गार है ही नहीं, तो मुझे उस पर बड़ा तरस आया और मैंने उसको छोड़ दिया। अल्लाह के नबी कहने लगे कि वो जो है ना झूठा आदमी है और कल फिर आएगा, देख लेना, झूठा आदमी है वो, कल फिर आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने तो चौके बता दिया था कि कल फिर आएगा, इसलिए मैं और ज़्यादा चौकन्ना होकर के बैठ गया कि जब हुजूर ने बता दिया कि वो आएगा तो फिर वो आएगा ही, अब मुझे और ज़्यादा चौकन्ना रहना है। तो इस बार मैं और ज़्यादा छुप करके बैठ गया जहाँ से वो मुझे न देख सके। सचमुच अगली रात जब हुई वो तो फिर आ गया और फिर खजूरें चुराने लगा ढेर में से। मैंने जा कर के उसको फिर पकड़ लिया और कहा कि कल भी आया था तो कल मैंने तुझे छोड़ दिया था जब तू बच्चों का हवाला और भूख का हवाला देने लगा, और आज फिर आया तो तुझे शर्म नहीं आती? कहने लगा कि भाई गलती हो गई, आज के बाद नहीं आऊँगा। कल तो उसने बच्चों का हवाला दिया लेकिन ये नहीं कहा कि कल नहीं आऊँगा। आज कह रहा है आज भी बच्चों का हवाला दिया कि भूखे बच्चे हैं, गरीब हूँ मैं, लेकिन मुझे छोड़ दे, मैं कल आऊँगा ही नहीं। हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे कि अच्छा पक्की बात है कल नहीं आएगा? उसने कहा कि हाँ पक्की बात है। अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया कि जब ये कह रहा है कि भाई कल नहीं आऊँगा, अब क्या करूँ इसको, सारी रात इसका पहरा दूँ या खजूरों का के ढेर का पहरा दूँ? उसको छोड़ दिया। जब सुबह हुई अल्लाह के नबी ने फिर पूछा कि अबू हुरैरा सुना है कल फिर आया था वो? इन्होंने कहा कि हाँ हुजूर आया तो था और मैंने उसको पकड़ भी लिया, लेकिन फिर वही कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भूखा हूँ, मेरे घर में फ़क्र फाका है, क्या करूँ? अलबत्ता उसने ये कहा है कि मैं आज के बाद नहीं आऊँगा, तो चूँकि उसने ना आने का वादा कर लिया इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि झूठा है, झूठा, रुकेगा नहीं, वो फिर आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि अच्छा अजीब आदमी है, 2 दिन से तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ और फिर आएगा वो, और जब हज़रत आप फरमा रहे हैं तो फिर तो वो ज़रूर आएगा, और इस बार तो मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं।
تیسرا دن جب ہوا، تیسری رات جب ہوئی تو ابو ہریرہ پہرا دے رہے تھے صدقہ فطر کے مال کا، تو سچ مچ تیسری رات میں وہ پھر آیا بے شرم اور پھر چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ تو مجھے بڑا غصہ آیا اور کہا کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا بالکل بھی۔ پہلے دن چھوڑ دیا، بچوں کا بھوک کا حوالہ دے رہا تھا، دوسرے دن چھوڑ دیا اور بے شرم آج پھر آ گیا، آج تو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ پکڑ لیا جا کر کے کہ آج نہیں بچے گا تو۔ لیکن یہ بھی بڑا چالاک آدمی تھا، یہ کہنے لگا آج اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ بھوک کا حوالہ دیا، نہ بچوں کا حوالہ دیا، نہ فقر و فاقے کا حوالہ دیا، اور نہ یہ کہا کہ میں کل نہیں آؤں گا۔ آج یہ کہنے لگا کہ دیکھ میں تجھے جو ہے نا ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر تو مجھے چھوڑ دے اور حضور کے پاس نہ لے جائے تو میں تجھ کو ایک دعا سکھاؤں گا، گارنٹی کی دعا، پکی دعا، اور وہ ایسی دعا ہے کہ اگر تو اس کو بستر پہ سونے سے پہلے پڑھ لے تو ساری رات اللہ کی طرف سے تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ تعینات رہے گا اور شیطان صبح تک تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ سمجھے؟ ابو ہریرہ تو چاہتے ہی تھے کہ مجھے وہ یہ علم کے بڑے سچے طلبگار تھے حضرت ابو ہریرہ، سارے دن جو ہے حضور کی مجلس میں پڑے رہتے تھے اور حدیثیں سیکھتے رہتے تھے حضور سے۔ کوئی پوچھتا تھا کہ ابو ہریرہ یہاں کیا کر رہے ہو، تو وہ یوں کہا کرتے تھے کہ بھائی 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے مجھے، محنت مزدوری اس لیے نہیں کرتا کہ یہی مجلس میں حضور کی برکت سے 2 ٹائم کا کھانا مل گیا، اور بس اب اپنا قبیلہ چھوڑ کر کے آیا ہوں تو 2-4 باتیں علم کی مجھے یہاں مل جاتی ہیں، حدیث حضور کی سنتا ہوں اور یاد کرتا ہوں، حدیث حضور کی سنتا ہوں اور یاد کرتا ہوں۔ صحابہ میں سب سے بڑے حدیثوں کے حافظ ابو ہریرہ ہی تھے۔ اللہ کے نبی کی 5374 حدیثیں ان کو یاد تھی ابو ہریرہ کو، اندازہ لگاؤ، 200-400 حدیثیں بھی کوئی یاد نہیں کر سکتا، کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو وہ 100 حدیثیں بھی مشکل سے نہیں سنا سکتا، یاد نہیں رہتی۔ لیکن یہ ان کی کل روایتیں کتنی ہیں؟ 5674 حدیثیں ابو ہریرہ کی وہ ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اتنے بڑے حافظ حدیث تھے۔ تو ان کو لالچ آ گیا، کہنے لگے کہ اچھا ایسی دعا کہ جس کو بستر پر سونے سے پہلے اگر میں پڑھ لوں تو ایک فرشتہ صبح تک میری حفاظت پر تعینات اور شیطان اور جنات بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں۔ کہنے لگے کہ سکھا وہ آیت، وہ دعا مجھے سکھا دے تو، اور میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو وہ چور کہنے لگا کہ قرآن کریم کے اندر آیت الکرسی ہے نا، وہ پڑھ لیا کر، آیت الکرسی ہے وہ دعا۔ تو ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، اس چور کو۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا رہا، رات کی کارگزاری سناؤ۔ ابو ہریرہ نے پھر رات کی کارگزاری سنائی کہ حضرت آیا تو تھا اور میں نے اس کو پکڑ بھی لیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ آج تو میں اس کو حضور کے پاس، آپ کے پاس لاؤں گا ہی، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں کہ اگر تو اس کو بستر پر سونے سے پہلے پڑھ لے تو ساری رات فرشتہ تیری حفاظت کرے اور شیطان کے وسوسوں سے، ڈراؤنی خوابوں سے تیری حفاظت رہے۔ اور اس نے مجھے آیت الکرسی سکھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات تو سچی کہی اس نے بات تو سچی کہی، آیت الکرسی کی واقعتاً یہی فضیلت ہے جو اس نے کہی، مگر وہ آدمی ہے جھوٹا، آدمی وہ ہے جھوٹا۔ ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ بھائی بڑی عجیب بات ہے، اگر وہ جھوٹا آدمی ہے تو اتنی سچی بات وہ کہاں سے کہہ رہا ہے۔ حضور کہنے لگے کہ چل چھوڑ، ایک بات بتا، 3 دن سے جس آدمی سے جھنجھو پنجو ہو رہا ہے تجھے پتا ہے کون ہے وہ؟ یہ کہنے لگے کہ نہیں وہ تو چور ہے، ایک آدمی ہے، چور ہے، بس اتنا پتا ہے مجھے۔ حضور کہنے لگے کہ وہ شیطان ہے، شیطان، وہ جو ہے روزانہ شیطان آتا تھا تیرے پاس۔ اور واقعتاً آیت الکرسی کی یہی فضیلت ہے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے جو میں نے آپ کو سنایا، معتبر واقعہ۔
اتنی اہم آیت ہے آیت الکرسی۔ بتایا میں نے کہ اس کے اندر 10 جملے یا 10 ٹکڑے ہیں۔ یہ آیت اہم اس وجہ سے ہے کہ اس آیت میں اللہ کی بہت زیادہ بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ کی وحدانیت یعنی اس کا ایک ہونا، اللہ کی عجیب عجیب صفات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، سمجھے؟ اور بتایا گیا ہے کہ ساری دنیا اسی کی ملکیت ہے۔ جیسے ہماری جیب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری ملکیت ہوتی ہے نا، ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی ہماری جیب میں جو کچھ ہے وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہو۔ تو ساری روئے زمین پر جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، سمجھے؟ اور اللہ کے سامنے مجال نہیں کسی کی کہ جو دم بھی مار دے، یعنی اللہ کی بہت زیادہ بڑائی۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ کی اس آیت کے اندر کتنی زیادہ بڑائی بیان کی گئی۔ سب سے پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سارے بتوں کی نفی ہو گئی، ساری مورتیوں کی نفی ہو گئی، ساری شکتیوں کی نفی ہو گئی، اور کہا گیا کہ بس معبود اگر کوئی ہے دنیا کے اندر وہی ایک ذات ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، کسی کی نہیں۔ یہی ساری مذہبی کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ دوسرا جملہ الحی القیوم، حیون کا مطلب ہوتا ہے زندہ، یعنی وہ ذات جو پہلے بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے اور آئندہ بھی زندہ رہے گی، اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دوسرا لفظ ہے القیوم، قیوم کہتے ہیں، قیوم اللہ کا نام ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے محلے میں قیوم رہتا ہے، قیوم تو اللہ کا نام ہے۔ بہت سے لوگ انسانوں کو قیوم قیوم کرتے ہیں کہ بھائی یہ مکان کس کا ہے، کہ یہ قیوم کا ہے، یہ لڑکا کس کا ہے، یہ قیوم کا ہے، یہ کون ہے، یہ قیوم کا باپ ہے۔ قیوم تو اللہ ہے، نام ہے عبد القیوم، پورا نام، کیونکہ قیوم کے معنی آتے ہیں وہ ذات جس نے ہر چیز کو قائم رکھ رکھا ہو، جس نے آسمانوں کو قائم رکھ رکھا ہو، جس نے زمین کو قائم رکھ رکھا ہو، جس نے چاند ستاروں کو قائم رکھ رکھا ہو، اور جس نے جو ہے سارے انسانوں کو قائم رکھ رکھا ہے۔ قیوم کہتے ہیں اس ذات کو۔ دعا کے اندر یا حیو یا قیوم کہہ کر کے پکارنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بلکہ بہت سے علماء نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ یا حیو یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کہتے ہیں اللہ کے اس نام کو کہ جس نام کو پکار کر اللہ سے جو دعا مانگی جائے تو اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ لہذا اپنی دعا کے اندر یا حیو یا قیوم کہہ کر کے پکارنا چاہیے۔ ایک لڑائی میں اللہ کے نبی کو دیکھا گیا کہ حضور یہی جملہ کہہ کر کے حضور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ اب آپ خود سوچ لو کہ کسی انسان کو قیوم کہنا درست ہے کیا؟ جب قیوم اللہ کا نام ہوا تو پھر کسی انسان کو قیوم کہنا درست ہوا؟ عبد القیوم کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کو نہ تو کبھی نیند آتی ہے، نیند تو چھوڑ دیجئے اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، جبکہ انسانوں کا جتنے بھی جاندار ہیں سب کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی محنت سے کام کر لیا کھیتی باڑی میں یا کوئی بھی، بس اس کو شام کو اس کو اونگ آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، اور جہاں وہ سویا سمجھو موت کے منہ میں چلا گیا، کیونکہ نیند اور موت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں بہنے بہنے ہیں۔ مرا ہوا آدمی بولتے بھی ہیں، کہاوت بھی ہے، سویا ہوا آدمی مرے برابر۔ تو اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے، نیند اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ کوئی کتنا بھی طاقتور آدمی ہو، کتنا بھی طاقتور آدمی ہو، اگر وہ ایک رات نہ سوئے تو اگلے دن اس کو اونگ نیند آنی شروع ہو ہی جائے گی، یعنی مجبور ہو جاتا ہے آدمی نیند کے سامنے۔ مگر اللہ کی ذات کو دیکھیے،
نیند تو نیند، اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اسی کا قبضہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کر دے کسی کی، یعنی کسی انسان کے اندر وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے سفارش کرنے تک کی اس کو مجال نہیں ہے۔ اللہ کو حکم دینا، اللہ کو مشورہ دینا، نعوذ باللہ اللہ پر انگلی اٹھانا تو بہت دور کی بات، سمجھ گئے؟ اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش کر دے، اس کی بھی کسی انسان کے اندر، کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کے اندر مجال نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ اجازت دے دے تب سفارش کر سکتا ہے، جیسے انبیاء سفارش کریں گے اپنی امتوں کی، علماء سفارش کریں گے، سمجھے؟ اللہ کے نبی سفارش کریں گے قیامت کے دن، اور اپنی سفارش سے کتنے لوگوں کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو جانتا ہے ما بین ایدیہم، ان باتوں کو، ان زمانوں کو جو لوگوں کے آگے آنے والے ہیں، یعنی اللہ اس ٹائم اور اس وقت کو بھی جانتا ہے، جو ٹائم اور جو وقت ابھی نہیں آیا، 1 سال کے بعد آئے گا، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، یعنی اگلے ٹائم کے بارے میں اللہ کو ابھی سے علم ہے، اور ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ انسانوں کو تو اگلی منٹ کیا ہونے والا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اتنا چھوٹا بیچارے کا دماغ ہوتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، تم سے اگلے ٹائم میں جو کچھ ہونے والا ہے، کل پرسوں، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، بلکہ 1000 سال کے بعد، اللہ کو اس کا ابھی سے علم ہے۔ وما خلفہم، اور جو کچھ پہلے گزر گیا اللہ کو اس کا بھی علم ہے، چاہے وہ 100 سال پہلے کی باتیں ہوں، 1000 سال پہلے کی باتیں ہوں، یا اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہوں، اللہ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، فرمایا کہ علم اللہ کا اتنا پختہ، علم اللہ کا اتنا بڑا کہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، کوئی کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ بن جائے، مگر اللہ کے علم کے سامنے وہ فیل ہے، اللہ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے، انسان تو انسان ہے۔ ابھی سائنس کتنی ترقی کر چکی، سائنس نے ابھی اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں۔ آسمان میں، سمجھے، آسمان میں، فضا میں، اسپیس میں انہوں نے اسٹیشن بنا رکھا ہے۔ آپ نے سنا کبھی، سوچا؟ آسمان میں اسٹیشن بنا رکھا ہے، اور وہاں وہ جا کر کے ہمیشہ 5-7 آدمی رہتے ہیں۔ دیکھو ترقی، دیکھو وہاں ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی پہنچ رہی ہیں، یہیں سے جاتی ہیں، راکٹ لے کر کے جاتا ہے، پانی بھی جاتا ہے، دوائیاں جاتی ہیں، ان کے لیے خوراک جاتی رہتی ہے، اور پھر وہ وہاں سے، سمجھے، 6 مہینے کے بعد وہاں سے کئی سالوں کے بعد واپس آتے ہیں، پھر دوسری ٹیم پہنچ جاتی ہے۔ کہاں؟ آسمان میں۔ جتنی بڑی ہماری مسجد، اس سے بھی میرے خیال سے وہ 10 گنا بڑا اسٹیشن ہے جو انہوں نے فضا میں قائم کر رکھا ہے، اور وہ گھومتا رہتا ہے، زمین کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ تو یہ ترقی ہی تو ہے، اس کو بولتے ہیں وہ ISS، اس اسٹیشن کا نام ہے ISS۔ تو کہیں تک بھی پہنچ جاؤ، اللہ کے علم کے سامنے تم فیل ہو۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور سارے انسان مل کر کے بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اللہ جتنا چاہے۔ اللہ اگر چاہے تو کسی کو تھوڑا بہت علم دے سکتا ہے، اس کی مرضی سے ملے گا۔
वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। अल्लाह की कुर्सी, इसमें इस आयत में कुर्सी का लफ्ज़ आया है। कुर्सी से मुराद यही कुर्सी जो रखी रहती है। अरबी में, हमारी ज़ुबान में, हिंदी या उर्दू में कुर्सी को कुर्सी बोलते हैं, अरबी में भी कुर्सी को कुर्सी ही बोलते हैं। तो इस आयत में चूँकि कुर्सी का लफ्ज़ आया है, बस इस वजह से इस आयत को आयतुल कुर्सी बोलते हैं। और कुर्सी से मुराद वो कुर्सी है जिस कुर्सी पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुतमक्किन हैं। बाकी मुतमक्किन कैसे हैं? अल्लाह का तो कोई जिस्म नहीं है, कुर्सी पर बैठने के लिए तो जिस्म चाहिए ना। हालांकि अल्लाह का तो जिस्म नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है कि हाँ, अल्लाह की कुर्सी है, अल्लाह अर्श पर, कुर्सी पर मुतमक्किन है। बाकी मुतमक्किन होने की सिफत क्या है, तरीक़ा क्या है, ये किसी को नहीं मालूम, कोई भी आलिम नहीं बता सकता, क्योंकि अल्लाह ने ये बात किसी को बताई नहीं। तो जिस कुर्सी पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुतमक्किन है, फरमाया कि वो कुर्सी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि सातों आसमान और ये ज़मीन समझे, सब उसके अंदर समाये हुए हैं। कितनी बड़ी है? एक हदीस में अल्लाह के नबी ने इसको समझाया भी। फरमाया कि एक बहुत बड़ा मैदान हो, ग्राउंड, उस मैदान के कोने में आप एक अंगूठी निकालिए और अंगूठी मैदान के कोने में डाल दीजिए। तो जिस तरह इतने बड़े मैदान में उसके एक कोने में ये अंगूठी पड़ी हुई दिखाई नहीं देगी, बस इसी तरह इस मैदान, समझे, कुर्सी की हैसियत इस मैदान जैसी है और अंगूठी की हैसियत जो है आसमान और ज़मीन जैसी है। आसमानों और ज़मीनों से इतनी बड़ी है कुर्सी जिस पर अल्लाह मुतमक्किन है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और अल्लाह को आसमान और ज़मीन या अर्श व कुर्सी, इनकी हिफाजत से अल्लाह उखताता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह इनकी हिफाजत से ऊब गया हो, नऊज़ बिल्लाह, उखता गया हो, थक गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलसल वो अल्लाह आसमान और ज़मीन की या कुर्सी और अर्श की हिफाजत करता रहता है। वहुवल अलियुल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बुलंद है, अल अज़ीम, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गी और